تہمت تمہارے عشق کی۔ قسط نمبر 66۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ وہ آج یہاں تفتیش کے سلسلے میں آیا تھا۔ بیسمنٹ میں اپنی گاڑی داخل کی تو اسے وہاں لوگوں کا رش محسوس ہوا۔ وہ گاڑی سے اترا تاکہ آگے کا منظر دیکھ سکے۔ شاید وہاں کوئی حادثہ ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر ایک پل کے لیے اسے سر تا پاؤں لرزا گیا۔ وہ ہجوم توڑتا ان کے پاس آیا اور پھر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک بار پھر وہی وقت، وہی لمحہ تھا۔ قیامت برپا ہو چکی تھی اور اب کی بار دو لوگ اس قیامت کی زد میں آئے تھے۔ قسمت آج پھر اسے اسی موڑ پر لائی تھی، پر آج وہ دیر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ باسط، وہ بلند آواز میں پکارتا، اس کے پاس بیٹھا تھا۔ صنم کا سر اس کے کندھے کی جانب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس لیٹے جیسے محبت کی ادائیگی نبھا گئے تھے۔ واج کو ان پر رشک سا آیا تھا۔ آنکھوں کو نم ہوا تو وہ رگڑتا اٹھا۔ اس نے خود پر قابو پائے ایمبولینس کو کال کی۔ رش ختم کریں، جائیں سب یہاں سے۔ وہ لوگوں کو وہاں سے جانے کا کہتا خود ان کی جانب آ ٹھہرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ واج نے فوری ان دونوں کو ایمبولینس میں منتقل کیا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایک آدمی اس کی جانب آیا۔ سر، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ یزدان کا آدمی تھا جسے یزدان نے باسط کے پیچھے بھیجا تھا، لیکن وہ بھی شاید دیر سے پہنچا تھا۔ اسے دیکھتے وہاں چونکا تھا، لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ تم کہاں تھے؟ اور یہ سب؟ سر، میں اوپر تھا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ واج اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا فاصلے پر ہوا اور یزدان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون کان سے لگا کر وہ گاڑی میں سوار ہوئے وہ ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ یزدان کافی دیر سے باسط کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سے شاید کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زین، باسط کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی کال آئی ہے کہ شاہین ساگر یہیں شہر میں آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرے ہمیں وہاں جاننا ہوگا۔ گارڈ کو فون کرو جو تم نے اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ زین بھی یزدان کے ساتھ بیسمنٹ سے نکل کر سیدھا اوپر آیا تھا۔ وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ جلد آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ جس مال میں وہ گئے ہیں اس کا تو تمہیں پتہ ہے۔ چلو جلدی۔ دونوں تیز سے باہر نکلے۔ گاڑی میں سوار وہ جلد از جلد باسط کی لوکیشن پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یزدان کے نمبر پر آنے والی کال نے یزدان کو ایک پل کے لیے پریشان کیا۔ اس نے فوری کال ریسیو کی اور آگے سے جو روح فرسا خبر سنائی گئی تھی وہ یزدان کو گاڑی روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹا اور بھوری آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کیا ہوا یزدان؟ زین فکر سے بولا، پر یزدان گویا خاموش ہو چکا تھا۔ زین نے اس کا فون لیے کان سے لگایا۔ آگے سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ زین کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اپنی کیفیت سے باہر آیا۔ یزدان، حوصلہ کرو، اس وقت وہاں جانا ضروری ہے۔ باسط کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ زین، یزدان کا لہجہ۔ زین اس کو دیکھتے گاڑی سے اترا اور دوسری جانب آیا اور اسے باہر نکالا تھا۔ ہمیں دیر ہو جائے گی یزدان۔ اس نے یزدان کو شانوں سے تھامے کہا۔ یزدان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زین لب بھینج کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی اذیت زین کو بے بس کر رہی تھی۔ اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے شدت سے یزدان کو خود سے لگایا تھا۔ زین، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سفیر کو لگا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اسے کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ تبھی دیوار کا سہارا لیے وہ سرخ آنکھوں کو میچ گیا۔ تم جلد از جلد یہاں پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ اسے کچھ مت ہونے دینا، میں ایک بار تو اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اس سے کہے مجھ سے بات کر لے۔ سفیر، خود کو سنبھالو اور جلدی یہاں پہنچو۔ سفیر نے تیزی قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ آنکھوں میں ماضی کی تلخ و شیریں یادیں گھومنے لگی تھیں۔ ابھی تو میں نے تم سے معافی مانگنی تھی اپنی ہر غلطی کی، اور تم نے یہ کیا کر دیا باسط؟ سفیر بڑبڑایا۔ ماں باپ کے بعد ایک محض باسط ہی تو تھا جو اس کا اپنا تھا، جسے وہ ایک عرصہ خود سے دور کیے جدائی کی اذیت میں رہا تھا کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن آنچ تو آ چکی تھی۔ کل ہی تو ان کی راہ میں حیل جدائی ملن میں بدلنے والی تھی۔ کل ہی تو فتح کا دن تھا جو شکست میں بدل چکا تھا۔ اس کا بھائی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ وہ جلد از جلد باسط کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ رب سے فریاد گو وہ ہسپتال کی جانب رواں دواں تھا۔ ہسپتال میں ایک بھگدڑ مچی تھی۔ ان دونوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یزدان اور زین بھی وہیں آ چکے تھے۔ یزدان تیز سے آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگا۔ رک جاؤ یزدان، اندر آپریشن ہے۔ کیسے رک جاؤں؟ وہ دونوں تکلیف میں ہیں۔ اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
وہ شدت گریہ سے دڑا، کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ یزدان سنبھالو خود کو۔ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے بامشکل سنبھالا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا، آنکھیں میچ گیا۔ اس وقت وہ بے بس تھا، قسمت یوں امتحان لے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم وہاں کیسے پہنچے؟ یزدان نے کچھ دیر بعد اس نے وحاش سے پوچھا۔ ایک تفتیش کے سلسلے میں ہی گیا تھا، یا پھر شاید قسمت مجھے اسی مقام پر لانا چاہتی تھی۔ وحاش تلخی سے بولا۔ زین سفیر کی بھاری آواز پر زین تیز سے مڑا جہاں وہ سرخ آنکھوں سے کھڑا تھا۔ زین نے بے ساختہ نظر چرا لی، جبکہ یزدان کو لگا وہ آج کسی کو جواب نہیں دے پائے گا۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، تم نے وعدہ نہیں نبھایا۔ یزدان تم نے میرے بھائی کی حفاظت نہیں کی۔ سفیر نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے، نفرت سے کہا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ سفیر، زین نے اسے خود میں بھینچا۔ سفیر کی سسکی نکلی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت کٹھن وقت ہے، لیکن اس وقت ہمیں دشمن کو گمراہ کرنا ہے۔ وحاش کی آواز پر یزدان اس کی جانب مڑا۔ تمہارا گارڈ اس سب میں انوالو تھا۔ یزدان کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا اور تم بے خبر رہے۔ یزدان تم گھر جاؤ، یہاں کا معاملہ میں سنبھالتا ہوں۔ زین نے صلح جوئی کا مظاہرہ کیا۔ جب تک باسط کا آپریشن نہیں ہوتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آریان کو اس بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ پتہ چلے۔ اس کی بہن تکلیف میں ہے اور میں چھپا نہیں سکتا کچھ بھی۔ اس وقت تم میری کیفیت نہیں سمجھ رہے۔ یزدان ہوش کے ناکن لو۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں سمجھنا چاہتا میں کچھ بھی۔ وہ ایک بار پھر بے قابو ہوا۔ پاگل انسان، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وحاش دانت پیسے گر رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو۔ باسط اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور تم اپنے جھگڑوں میں الجھ رہے ہو۔ زین تیش سے بولا تو یزدان نے سر جھٹکا تھا۔ وحاش سلطان، تم ہاسپٹل میں رہو۔ سفیر، تم بھی یہیں رکو، لیکن احتیاط کرنا۔ وہ یزدان کو زبردستی کھینچتا وہاں سے لے گیا تھا۔ تم کہاں تھے جب میں نے تمہیں باسط کے پیچھے بھیجا تھا؟ یزدان نے اس گارڈ کو گریبان سے جکڑا اور اپنے سامنے کیا، جس کی حالت مار کھا کر بری ہو چکی تھی۔ سر میں اوپر تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب نیچے گیا اور کب یہ سب ہوا۔ گارڈ کی آواز میں شدید درد تھا۔ مجھے سچ بتا دو ورنہ تمہاری موت اتنی بدتر ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح پر پرسکون نہیں ہوگی۔ یزدان کی شفاف دھمکی پر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وحاش سلطان کی بھاری آواز پر گارڈ خوف سے مڑا۔ وحاش کے ہاتھ میں گارڈ کا موبائل تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی پاکٹ کی جانب دیکھا۔ شاہن ساگر سے تم پچھلے 3 دن سے کانٹیکٹ میں تھے، اس کا ثبوت یہ ہے۔ وحاش نے موبائل کی سکرین سامنے کی۔ گارڈ کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا، جبکہ یزدان کی اس کی کالر پر گرفت مضبوط ہوئی۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ وہ شخص یزدان کا وفادار تھا، جو باسط کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ ہوتا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، شاہن صاحب نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یزدان سنجیدگی سے بولا۔ سر 3 دن پہلے وہ مجھ سے ملے تھے، میں پیٹرول پمپ پر تھا۔ باسط سر کی کال مجھے آئی تھی اور میں وہی سن رہا تھا۔ باسط سر کا اڈا لے کر مجھے مال جانا تھا، وہ بھی شاید اپنے کام سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے مال میں دیکھا، وہیں انہوں نے مجھ سے باسط کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ میں بوتیک میں ہی تھا۔ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باسط سر کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، مجھے لگا انہیں ڈیزائنرز چاہیے، تبھی انہوں نے مجھے پیسوں کی آفر کی تھی۔ یزدان کا دماغ گھوم کر رہ گیا، یعنی اسے شک ہو چکا تھا اور اسے شک کی تصدیق لی اس نے گارڈ تک رسائی حاصل کی۔ غلطی ہو چکی تھی اور یہ غلطی انہیں باور کروا گئی تھی کہ لاپرواہی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں نے شہر کی سیکورٹی میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی بڑھا چکا ہوں۔ اس نے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لہجہ بظاہر کراختہ لیکن انداز کچھ اور بتا رہا تھا۔ یزدان نے تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ مینیجر میں یہ خبر جیسے سب کو شدید غم سے دو چار کر گئی تھی، چاہ کر بھی آریان سے یہ خبر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک بار پھر وہی اذیت، وہی مقام تھا، جبکہ روز آریان کی حالت کی وجہ سے مزید پریشان تھی۔ جب سے شائن کا پتہ چلا تھا یزدان آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ آج دوبارہ ہاسپٹل جا چکا تھا۔ تعبیر جو کمرے میں آرام کر رہی تھی، لونج میں شور سنتے نیچے روح فرسا خبر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ ظرف شاہ نے اسے سہارا دیا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس نے ہر حد پار کر دی۔ اس نے آج بتا دیا کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور ذہن چودھری تم مجھے روک نہیں سکتے۔ یزدان دھڑا تھا، جبکہ اس کی داڑھ پر آج تعبیر بھی سہم گئی تھی۔ اس نے یزدان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یزدان پلیز اتنا غصہ مت کرو، وہ بھیگی آواز میں بولے۔ کیسے نہ کروں تعبیر، وہ تکلیف میں ہے،
اس کی تکلیف میری جان نکال رہی ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا ان سے اور میں وہ وعدہ نبھا نہیں پایا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں پھیلی تھیں۔ یزدان پلیز خود کو سنبھالو، وہ بے بسی سے بولے، جبکہ آریان ایک جانب خاموش کھڑا تھا۔ شہن ساگر کی شفافیت کو وہ سوچتا اس وقت اذیت کی انتہا پر پہنچا تھا۔ تعبیر آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے۔ شہن ساگر کا قتل مجھ پر اب واجب ہو چکا ہے۔ وہ تعبیر کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا باہر کی جانے بڑھا۔ جب ذہن اس کے سامنے آیا تھا تعبیر وہیں خوف سے کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے پہلے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا شہن نے آخر کون سی دشمنی نبھائی تھی، لیکن یہ سوال جواب کو وقت نہیں تھا۔ تم ہٹ جاؤ میرے راستے، تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ذہن اس کی ذہنی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، تبھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، نہ غصے کا اظہار، نہ ہی اس نے یزدان پر کوئی الزام عائد کیا۔ وہ اس وقت اپنی دماغی حالت کو بگاڑنا نہیں چاہتا، اب اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ میں روک سکتا ہوں یزدان، کیونکہ ہمیں کئی لوگوں کی جان بچانی ہے۔ یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ باسط کی حالت کا مجھے بھی افسوس بلکہ شدید دکھ ہے، لیکن کل کی میٹنگ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد شایان کے پاس بچنے کے لیے راہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، ذہن میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مجھے جانے دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ذہن کا گریبان جکڑے دوڑا، لے لو میری جان، اگر تمہارا غصہ، تمہارا انتقام ایسے ہی پورا ہوتا ہے تو لے لو میری جان، لیکن میں ایک کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں اس وقت دل و دماغ سے سوچوں گا تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں گا۔ کل ہمارے پاس آخری موقع ہوگا، کل کی میٹنگ میں مائیکل کا آنا سمجھ لو۔ شہن ساگر کے دھندے کی موت ہے اور ہمارا خفیہ مشن بھی کل پے تکمیل تک پہنچے گا۔ ذہن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سے زیادہ انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے۔ اس نے میرے بھائی کو اس حد تک تعزیت دی ہے کہ اس کے بدلے میں اسے 100 بار قتل کروں تب بھی میرے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ سفیر نے بے ساختہ آنکھوں کا کونا رگڑا تھا، وہ ابھی مینشن آیا تھا۔ ہمت مت ہارو سفیر، ہو سکتا ہے تم بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ نہیں ذہن، میں جانتا ہوں تم نے جو سوچا اچھے کے لیے یہی سوچا ہوگا، اور ایک فوجی کے لیے ہر لمحہ امتحان ہوتا ہے اور میں اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں۔ ذہن فرط جذبات سے اس کے گلے جا لگا۔ ایک غم کی شدید لہر ہر جانب پھیل گئی تھی۔ تعبیر، روس اور ظرف شاہ سب پل پل ان کے لیے دعا گو تھے، لیکن شاید ابھی قسمت مزید امتحان لینے کے در پر تھی۔ وہ اسے کمرے میں لایا تھا تاکہ تفصیلی بات کر سکے۔ یزدان میری بات سنو، مائیکل اور اس کے پارٹنر صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے اور شہن ساگر انہیں سیدھا وہیں لے کر جائے گا جہاں اس نے ان لڑکیوں کو رکھا ہوگا۔ وہ آج ایئرپورٹ سے ہی ان کا پیچھا کرے گا۔ آفیسر سے مل کر وہ کل ان لڑکیوں کو وہاں سے تجزیاب کروا لیا جائے گا جو شہن ساگر کے قبضے میں ہیں۔ باہر کا سارا کام وحاج سلطان سنبھال لے گا اور سفیر اور شہرین اندر کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ اس دوران شہن ساگر کافی بخلا چکا ہوگا اور پھر تم سہگل انٹرپرائزز میں میٹنگ ارینج کرواؤ گے اور اس میٹنگ میں شمولیت کا کہو گے۔ 12 بجے میٹنگ ہوگی اور آگے تم جانتے ہو تم نے کیا کرنا ہے۔ یزدان نے محض اسے دیکھا تھا۔ تم اپنا چاقو صرف اپنے پاس رکھو گے، گن تم نہیں لے کر جاؤ گے۔ ذہن نے آخری الفاظ تنبیہ کے طور پر کہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ جب تک باسط کو ہوش نہیں آتا میرے انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولا، تم تعبیر کا بھی خیال نہیں کرو گے؟ سیدان کے معاملے میں بھی تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، تم نے اس روز میرا انتظار بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یزدان نے اسے گورا۔ میری بیوی کو درمیان میں مت لاؤ، اس کی خاطر اگر میں سیدان کو جان سے مار سکتا ہوں تو باقی صاحب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ گھٹیا آدمی، اس سے تو میری اب خاص دشمنی نکلتی ہے۔ اس نے تعبیر کو ہر مرتبہ ذلیل و رسوا کیا۔ اس کی موت سیدان سہگل سے بھی بھیانک ہوگی، اسے بھی میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ وہ بلند آواز میں گھرایا جبکہ دروازے کے قریب کھڑی تعبیر کا ہاتھ بے سختہ منہ پر گیا تھا۔ اسے محض لگتا تھا کہ یزدان نے قتل کیا، لیکن آج اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا اور وہ شہن ساگر کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ تعبیر کا دماغ الجھنے لگا تھا۔ یزدان وہ معاملہ دوسرا تھا اور یہ الگ معاملہ ہے، الگ معاملہ نہیں ہے۔ اس گھٹیا آدمی نے تعبیر کا سودا کرنا چاہا تھا، وہ تعبیر کو بیچ دیتا۔ اگر میں اسے اس دن قتل نہ کرتا تو تعبیر مجھے کبھی نہ ملتی، سب برباد ہو جاتا اور باسط کو تکلیف پہنچا کر اب شہن ساگر نے ہر حد پار کی۔ میرے پاس شہن ساگر سے دشمنی کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے
کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ وجہ دی ہے۔ اس نے میرے بھائی جیسے یزدان یہ سب باتیں ایک طرف رکھوں، اس وقت ہمیں اپنے ملک میں ہوتے ظلم سے لوگوں کو رہائی دلوانی، ان معصوم لڑکیوں کو بچانا جو نہ جانے کہاں ہیں۔ اپنے غصے پر قابو پاؤ، تم نے پریان کو کھویا ہے، تم ان کی تکلیف بہتر سمجھ سکتے ہو، اس کے لیے تم نے خود پر کتنا جبر کیا تھا، لیکن اب جبر کا نہیں جزا کا وقت ہے۔ ان معصوم لڑکیوں کو بچانا ہمارا فرض ہے، پریان کی خاطر ہی تم اپنے غصے پر قابو پا لو، ورنہ تم جانتے ہو کیا نقصان ہوگا۔ یزدان نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیسے صبر کر لوں، کیسے، بتاؤ مجھے۔ پری کا چہرہ آج مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، میں نے اپنے ہر پیارے شخص کو اذیت میں دیکھا ہے۔ پہلے پری مجھے چھوڑ کر چلے گی اور اب باسط، وہ اتنی اذیت میں ہے، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ یزدان کا ٹوٹا لہجہ زین کو پشیمان کرنے لگا تھا۔ تعبیر دروازے کا سہارا لیے اب بھی سن ہی کھڑی تھی۔ جب زین کی نظر دروازے پر گئی، تعبیر وہ بڑبڑایا، جبکہ یزدان کی نظر بھی اس پر گئی تھی۔ یزدان کو شدت سے غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ چند قدم پیچھے ہوئی۔ تعبیر میری بات سنیں۔ وہ آگے بڑھا، جبکہ تعبیر نے نفے میں سر ہلایا اور باہر کی جانب تیز قدموں سے بڑھی۔ زین کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ یزدان اس کے پاس جاؤ اور غصہ مت کرنا۔ یزدان تیز قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ تعبیر میری بات سنیں۔ اس نے آگے بڑھ کر تعبیر کو بازو سے پکڑا۔ یزدان مجھے چھوڑ دو، وہ اذیت سے بولی۔ تعبیر آپ سچ نہیں جانتی، میری بات سنیں، میں ایک قاتل، ایک جھوٹے شخص کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، وہ چٹک کر بولی۔ یزدان کی گرفت اس کے بازو پر کام ہوئی۔ تعبیر نے گلابی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یزدان نے لب بھینچے تھے، گویا کوئی وضاحت نہ دینا چاہتا ہو۔ وہ اپنے قول نبھانا جانتا تھا، اس نے کہا تھا وہ آج کے بعد وضاحت نہیں دے گا، اس لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تعبیر نے ایک تلخ گہری نگاہ اس پر ڈالی اور آنسو رگڑتی اوپر بڑھنے لگی۔ یزدان وہیں کھڑا رہ گیا، اسے اوپر جاتے دیکھتا وہ قدم پیچھے لینے لگا۔ وہ سفیر کو کالز کر کے تھک چکی تھی، لیکن وہ دوسری جانب سے کوئی ریسیو نہیں کر رہا۔ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ اپنی چادر اڑتی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے اظفر جو کل شام ہی حویلی آیا تھا وہ آتا دکھائی دی۔ اظفر میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے اظفر کو دیکھتے پوچھا۔ خیریت، کہاں جانا ہے؟ سفیر کے گھر جانا ہے، پلیز چلو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ نہیں شجیہ، زین بھائی نے سختی سے منع کیا اور گارڈز بھی ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ وہ رسانیہ سے بولا، مگر مجھے جاننا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ پلیز۔ وہ فریادی بنی، کیا ہوا شجیہ؟ سب خیریت ہے؟ قیوم چچا کو دیکھتی وہ گھبرائی۔ نہیں چچا، کبھی بھی نہیں، ایسے اظفر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اظفر کو دیکھا جو اس کے جھوٹ پر آنکھیں پھیلا کر رہ گئے۔ بابا، شجیہ کو سفیر بھائی سے ملنے جانا ہے۔ شجیہ نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ میں لے جاتا ہوں۔ سچ میں آپ لے جائیں گے؟ ہاں، لیکن خاموشی سے جائیں گے، تم گاڑی میں پیچھے بیٹھنا۔ میں جانتا ہوں کہ زین نے سختی سے منع کیا، اس حادثے کی وجہ سے وہ احتیاط برت رہا، لیکن فکر نہ کرو، اسے میں سنبھال لوں گا۔ شکریہ چاچا، پہلے میں جاتا ہوں، پھر تم منع گارڈ کو دھوکہ دے کر نکل جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو شجیہ کو دل کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا، کچھ سردی کا موسم تھا جس کی بدولت سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ شال کو درست کرتی نیچے بڑھنے لگی۔ اظفر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ قیوم چودھری نے راستہ صاف دے کر اسے اشارہ کیا تو وہ دبے پاؤں چلتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مشہور مال سیکنڈ ٹائم کے بیسمنٹ میں 2 لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی۔ فی الحال اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسکرین پر چلتی نیوز نے شایان کے دل پر ٹھنڈی فوار برسائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے موبائل پر بھی میسج آ چکا تھا۔ شایان فخر سے مسکرایا تھا۔ اپنے کارنامے پر اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ فتح مندی کا احساس رگ رگ میں سما گیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا گاؤں آیا تھا، کیونکہ کل مائیکل اور اس کے پارٹنرز کے ساتھ وہ اسی خفیہ راستے سے جانے والا تھا۔ اس نے قیوم چودھری کا نمبر ملا اور فون کان سے لگایا۔ یہ خبر اسے بھی سنانا چاہتا تھا۔ دوسری جانب سے فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ تم نے نیوز دیکھی؟ تم سمجھتے تھے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں، لیکن شایان ساگر سب کی خبر رکھتا ہے۔ اب بس نوفل یزدان کے بارے میں پتہ چلنا باقی ہے۔ باسط کا اس کے ساتھ ہونا یقیناً میرے یقین کی ایک کڑی تھی۔ نہیں، میں باہر جا رہا ہوں، اس نے بیزاری سے مختصر جواب دیا تھا۔ باقی معاملے میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کہاں؟ اور اتنی رات کو کہیں بھاگ تو نہیں رہے؟ خوشگوار موڈ کی وجہ سے وہ مذاقیہ ہوا۔ ہاں، وہ شجیہ، اس نے فوری لفظ ادھورے چھوڑے۔ کیا شجیہ؟ کہاں ہے وہ؟ تمہارے ساتھ ہے۔
شایان اپنے چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی خاموشی وہ سمجھ چکا تھا۔ اسے میرے پاس لا، اس سے اچھا میرے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ سفیر چودھری ابھی اپنے بھائی کے گام میں نڈھال ہے اور اب شیعہ کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ میں اسے وہاں نہیں لا رہا۔ وہ کرختگی سے بولے، تم مجھے انکار کر رہے مجھے۔ شایان دڑا تھا۔ قیوم چودھری شجیہ کی وجہ سے خاموش رہتے۔ اگر اگلے 10 منٹ میں تم اسے یہاں نہیں لائے تو تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ قیوم چودھری بے بس ہوئے تھے۔ انہوں نے فوری گاڑی کا رخ بدلا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے محض یہی کہہ کر گال کاٹ دی تھی جبکہ شایان فخر سے مسکرایا تھا۔ چچو یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سفیر کے گھر کا راستہ تو سیدھا تھا۔ شیعہ نے راستے کا رخ بدلے دیکھ کر پوچھا، شایان ساگر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نئے سنجیدگی سے کہا۔ شیعہ کا رنگ فاق ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں چاچو، اور آپ مجھے کیسے اس کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کرم، نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے سفیر کے پاس جانا ہے۔ وہ سفیر کا نمبر ایک بار پھر ڈائل کرنے لگے جب قیوم چودھری نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر آف کر دیا تھا۔ شیعہ کو شدت سے انہونی کا احساس ہوا۔ خبردار جو تم نے کسی کو کال کی، چاچو میرا موبائل دے۔ وہ آگے کوئی جب قیوم چودھری نے اسے دوبارہ پیچھے دھکیلا تھا۔ مجھے سفیر کے پاس جانا ہے، میں سفیر سے ملنے آئی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن شاید قیوم چودھری دروازہ لاک کر چکے تھے۔ شیعہ چپ چاپ بیٹھو۔ چچا مجھے سفیر کے پاس جانا ہے، شایان ساگر کے پاس نہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ اب رو دینے کو ہوئی تھی۔ تمہاری منزل سفیر نہیں شایان ساگر ہے۔ شیعہ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی۔ اپنے چاچو سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ آپ گاڑی رکنے پر وہ مزید گھبرائی۔ وہ دروازہ کھولتی باہر بھاگی لیکن قیوم چودھری اس کو پکڑ چکے تھے۔ چپ چاپ چلو میرے ساتھ، وہ دانت پیس کر بولے۔ چاچو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس کے پاس کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے وہ چاچو ہیں جس نے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ قیوم چودھری خاموشی سے اسے لیے آگے بڑھتے گئے۔ اسے وہ سیدھا تہہ خانے میں لے جا رہے تھے۔ شیعہ ان کی گرفت میں جھٹپٹانے لگی تھی لیکن وہ سختی سے تھام کر اسے نیچے لاتے۔ سامنے شایان کو دیکھتے شیعہ کا چہرے کا رنگ پال میں سفید پڑا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر آئی ہو۔ شایان ہاتھ پھیلائے آگے بڑھا۔ اس کا انداز شیعہ کے لیے اچنبھے کا باعث تھا۔ شایان مجھے جانے دے یہاں سے۔ وہ خوف کے زیر اثر بامشکل بول پائی تھی۔ کیسے شیعہ؟ خود اپنے قدموں پر چل کر میرے پاس آئی ہو۔ وہ شیعہ کے قریب آتے بولا۔ شیعہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پاس آنے سے روکا۔ میں خود نہیں آئی۔ وہ یہ الزام اپنی ذات پر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ شایان اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ شیعہ کو اس کا لمس خاردار کانٹوں کی مانند لگا تھا۔ اس نے شایان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہوا لیکن اس نے آنکھیں مچ کر گہرا سانس لیا جیسے وہ اس لڑکی پر ذرا سا بھی غصہ نہیں کرنا چاہتا۔ چاچو پلیز جانے دیں مجھے، وہ قدم پیچھے لیتی بولی لیکن پیچھے بند دروازے نے اس کا سانس خشک کیا تھا۔ شکریہ قیوم چودھری، تم نے آج میری خوشی خود میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ کل کا دن تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہوگا کیونکہ آج رات میری فتح کی رات ہے۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ شیعہ نے بے یقینی سے اپنے چاچو کو دیکھا جن کے چہرے پر شیعہ کے لیے اجنبیت تھی۔ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا تھا جو اس نے چچا کے ساتھ آ کر گئی تھی۔ ذہن نے اسے سختی سے منع کی تھی کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی لیکن وہ گناہ کر چکی تھی اور اب اسی گناہ کی سزا اس کی منتظر تھی۔ اس کے اپنے چچا نے اسے جہنم میں لا پھینکا تھا۔ تمہیں ایک لیٹسٹ نیوز دوں؟ اس نے شیعہ کا ہاتھ پکڑے گا۔ باسط اور سنم کا قتل ہو چکا ہے۔ قیوم چودھری نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور یہ نیک کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ شیعہ کی پوری روح جیسے جھنجھوڑ دی گئی تھی۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے پہلے شایان اور پھر قیوم چودھری کو دیکھا۔ قیوم چودھری اسے دیکھتے سامنے سے نکل گئے۔ چلو میرے ساتھ، اس نے آگے بڑھ کر شیعہ کے ہاتھ بری طرح دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے راہداری سے گزرنے لگے۔ وہ سونے سی کھڑی تھی لیکن یکلخت چیخی تھی، چھوڑیں مجھے شایان، چھوڑیں۔ شایان نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا اور اسے پاس کھینچا۔ شیعہ شدید اذیت سے دو چار ہوتی بامشکل فاصلہ بنا پائی تھی۔ اگر زیادہ ضد لگاؤ گے تو اس کا انجام بھی اچھے سے جانتی ہو۔ تم نے ابھی میری نرمی، میری محبت دیکھی ہے۔ اگر درندگی دکھانے پر آئے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کا ایک ایک لفظ شیعہ کو تازیانے کی طرح لگا تھا۔ وہ شدت سے روئی لیکن شایان اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا شایان؟
جمال ملک صدماتی کیفیت دروازے میں ہی کھڑے رہ گئے۔ وہ بھی نیوز دے کر رہے تھے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اور آپ جانتے ہیں آریان زندہ ہے، میرا شک صحیح ہے، وہ زندہ ہے، تم نے صنم کو جان سے مار ڈالا۔ وہ اب بھی جیسے اس سوال پر رکے تھے۔ بابا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اسے مار دیا، ہماری عزت کا جنازہ نکال کر۔ وہ اس کے قاتل کے ساتھ عیاشی کاری تھی۔ شایان کے لہجے میں ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ کیسی عیاشی شایان سر، وہ تم جیسی تو نہیں تھی، اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی مار دیا۔ اتنے دن سے وہ غائب تھی لیکن تمہاری ذات کو ایک نقصان بھی نہیں پہنچایا گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ صنم کہاں ہے؟ شایان نے ان کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاں جان چکا تھا کہ وہ محفوظ ہے، بس اسے نکاح کا بھی مجھے علم ہو چکا تھا۔ مطلب آپ سب جانتے تھے پھر بھی مجھے الجھائے رکھا۔ وہ دانت پیس کر گھر رہا ہے۔ ہاں میں سب جانتا تھا، تمہاری ثقافت مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں غلط کا ساتھ دیتا آیا ہوں۔ بابا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور تم نے اپنی سگی بہن کو مار دیا۔ ہاں مار دیا، میں اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ وہ شفقت کی انتہا کی یہ بولا۔ وہ میری بیٹی تھی، پہلے انم کو تم نے جان سے مار ڈالا، اب اسے مار ڈالا۔ تم انسان ہو یا جانور یا پھر کوئی شیطان؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ شایان ساگر کے منہ پر مارا اور اسے گریبان سے جکڑ کر جھٹکا دیا۔ ایک گناہ کے بدلے میں اپنی ساری اولاد کھو دی، سب کو تمہاری وجہ سے کھو دیا۔ تمہیں محبت دے کر، مرتبہ دے کر میں نے اپنی ساری اولاد کے ساتھ ناانصافی کی۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شایان ساگر کا چہرہ غضب سے سرخ ہوا لیکن وہ بے حس و حرکت کر رہا۔ بابا آپ حد پار کر رہے ہیں، وہ غضب سے بولا۔ حد تو تم نے پار کیا، تم نے، لیکن میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں خود پولیس کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے اس کا گریبان چھوڑ کر اسے دور دھکیلا۔ وہ دیوار سے لگا لیکن فوری سنبھل گیا تھا۔ آپ بلا وجہ تکلف کر رہے ہیں ڈیڈ، کسے بتائیں گے آپ؟ ایس پی واحد سلطان کو یا پھر کسی اعلیٰ آفیسر کو؟ کسی کو بھی بتا دیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے شایان، اپنے آپ کو دیکھو، تم برباد تو ہو ہی چکے ہو، کچھ تمہارے پاس باقی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے مسٹر سہگل نے وہ جگہ تم سے چھین لی۔ تم نے قیوم چودھری کے ساتھ مل کر اپنا سب سے بڑا فائدہ خود اپنے ہاتھوں نقصان میں بدل دیا۔ تمہاری وہ گناہ بھی پورا نہ اس کا، تم نے تعبیر کی خواہش کی، اس رشتے کو بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ زری جیسی معصوم لڑکی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شیعہ کو تم شدت سے چاہتے ہو کہ کیا وہ تمہاری بن پائے؟ ایک دولت ہے صرف تمہارے پاس، لیکن وہ بھی تمہیں کوئی سکون، کوئی راحت نہیں دے سکتی، اور اب تم نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا، تم تنہا رہ گئے۔ شایان تنہا، تمہاری بیماری تمہاری یہ دولت بھی ختم نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ شایان ساگر کا چہرہ ایک پال کے لیے سیاہ ہوا تھا۔ شیعہ صرف اور صرف میری ہے، اسے میں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کا چہرہ پال میں خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ وہاں سے جانے لگے لیکن شایان کے لفظوں نے اسے روکا تھا۔ اور اگر وہ مجھے مل گئی تو؟ جمال ملک کا چہرہ سفید ہو۔ کم آن ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا بیوقوف ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتا کمرے سے باہر نکلا اور کچھ دور ایک کمرے میں لائے جہاں شیعہ سکڑ کر ایک جانب بیٹھی تھی۔ شایان کو دیکھتے وہ کھڑی ہوئی۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ ان کی سرسراتی آواز پر شایان تنزیہ مسکرایا۔ یہ اپنے قدموں پر چل کر خود مجھ سے ملنے آئی ہے۔ شیعہ بتاؤ بابا کو کہ تم خود آئی ہو نا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے جانے دے، وہ آزاد سنجیدگی سے بولی۔ اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ کیوں شیعہ؟ تم ہی تو مجھ سے ملنا چاہتی تھی، میں آپ سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے انداز میں شدید بے رخی بے زاریہ تھی۔ شایان اسے جانے دو۔ بالکل بھی نہیں بابا، میری خوشی خود میرے دروازے پر چل کر آئی ہے اور میں اسے واپس موڑ دوں؟ ناممکن۔ شایان تم غلط کر رہے ہو، وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ وہ لجاجت سے گویا ہوئے تھے۔ گارڈز، بابا کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ شایان تم غلط کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس نے گارڈ کو اشارہ دیا تھا۔ ان کی ہر فریاد کو نظر انداز کیے وہ شیعہ کی طرف بڑھا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔